شارح جب ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے بغیر پوچھے کہ کیوں۔ وہی معاملہ ہے تشہد میں انگلی کی حرکت۔ تشہد میں انگلی کو خاص طور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گواہی مقصود ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے جو صحیح روایت ملتی ہے وہ جو اشہد ان خاص اٹھانے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف نہ کوئی موضوع۔ جو روایت ملتی ہے انگلی کو حرکت دینے کی وہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم انگلی سے نماز میں انگشت سے انگلی سے حرکت دیتے ہو، اشارہ کرتے ہو، تو اس حرکت کا دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ شاق گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے۔ یہ ہے حکمت۔ گواہی دینا تو کوئی روایت میں نہیں، حکمت یہ ہے کہ اس کی حرکت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ سخت یہ حرکت دینا گزرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ میں نے یہی بات بتایا، وہ صاحب گئے اور کسی نے محلے میں جھگڑا کر لیا، تم انگلی ہلاتے تو ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی۔ نماز سے ڈسٹرب ہونے ہی نہیں چاہیے نا، اس لیے کہ نماز کا حصہ ہے یہ حرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے ان کی دلیل کو سماعت کیا، سنا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت، پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ انہوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ امت میں جو انتشار ہیں وہ کون لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، اور جو لوگوں میں عوام میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کن لوگوں کے بتائے ہوئے مسائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کا جو انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کی روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو یہ لوگ حرکت اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کی دلیل انہوں نے جو ہے وہ شیطان کو مارنے والی جو روایت دی ہے، روایت موجود ہے، اس کے ذریعے جو ہے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی بات، اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام غیر مقلدین کے لیے یہ الگ ایک نئی انوکھی بات ہوگی اور حیرت انگیز اور تعجب کی بات ہوگی کہ انہوں نے جو یہ روایت پیش کی ہے یہ ابو داؤد میں موجود ہی نہیں ہے۔ ابو داؤد تو چھوڑیے، آپ پوری صحاح ستہ میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اب کون سی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، میں انشاءاللہ اس کا حوالہ آپ کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو ہم اشارہ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے موقع پر، اس کی دلیل آپ سماعت فرمائیں۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، اور باب چیپٹر کا نام ہے باب الاشارتی فی الصلاۃ، یعنی فی التشہد۔ تشہد میں امام ابو داؤد نے باب اور چیپٹر کا نام بھی اشارہ رکھا ہے، حرکت نہیں رکھا جو غیر مقلدین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے 988۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشیر باصبعہ اذا دعا۔ دعا یدعو کے معنی ہوتا ہے پکارنا، اور نماز میں اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ کو کب پکارا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ کے موقع پر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جہالت ہے کہ یہ بات کو سمجھ نہیں پائے یا حدیث کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اذا دعا کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پکارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر، تب اپنی انگلی کا اشارہ فرماتے تھے، حرکت نہیں فرماتے تھے، کیونکہ حدیث پاک کے آگے کے الفاظ ہیں کہ ولا یحرکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حرکت نہیں دیتے تھے، بلکہ واضح الفاظ ہیں، اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جو اس کے علاوہ صحاح ستہ میں جتنے بھی باب التشہد کی روایتیں ہیں اور اس سنت کے تعلق سے جتنی بھی وضاحتیں ہیں، ان تمام میں اشارے ہی کا لفظ موجود ہے، کسی میں بھی اس طریقے کی حرکت کا لفظ نہیں ہے جو غیر مقلدین کرتے ہیں۔ تو گویا یہ حدیث کے خلاف عمل ہے اور سنت رسول کے خلاف عمل ہے۔ اب آئیے، انہوں نے دلیل کے طور پر استدلال جس حدیث سے کیا ہے وہ ابو داؤد میں نہیں بلکہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، ہی اشد علی الشیطان من الحدید، یعنی السبابہ، یعنی کہ جو ہے اشارہ جو ہے، انگلی کا جو یہ اشارہ ہے، حرکت کا لفظ اس میں بھی نہیں ہے بلکہ السبابہ کا لفظ، السبابہ کا لفظ ہے، یعنی جو انگلی کا اشارہ کیا جاتا ہے یہ جو ہے شیطان پر لوہے کی سلاخ سے جو مارا جاتا ہے اس ضرب اور اس مار سے زیادہ شدید سخت ہے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے استدلال اور اس سے قیاس آرائی یہ کی ہے کہ
شیطان کو مار لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت سے غیر مقلدین اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ شیطان کو مار لگتی ہے اس وجہ سے چلیے یہ سنت کے چاہے خلاف عمل ہو یا حدیث کے خلاف عمل ہو یہ عمل کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس کی دلیل یا اس کا انہوں نے جو استدلال کیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورہ پڑھنے کے بجائے صرف اذان دیتے رہیں، اور جب اس کی وجہ پوچھی جائے تو آپ کہیں کہ چونکہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس وجہ سے ہم اذان دیتے رہیں گے، تو یہ جہالت ہے اور یہ بے وقوفی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سنت رسول کے خلاف جو عمل کیا جا رہا ہے حرکت کا تشہد میں، یہ بھی اسی طریقے کی جہالت ہے، خلاف سنت عمل ہے، خلاف حدیث عمل ہے۔ لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگ احادیث کو پڑھیے، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔